بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ساس سسر نندیں سبوں نے مبارکباد دی کہ لڑکا ہوگا کہنا شروع کیا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کے گئے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کے مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی بے رخی سے بات کرتی۔ خیر اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کے نکلوا لیتے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے اسے یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر طعنے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا تو کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب انہیں بہت ہی بدمزہ اور برے لگنے لگے تھے۔ مریم ایک صابر و شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا۔ غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی مریم کے سر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پہ چڑھ کے پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا تو گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ سوچ کر مریم دن رات کام کرتی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرتی اور ساس کے پیر دبانا مریم کی پکی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی پہلی بیٹی 5 سال کی تھی، دوسری 3 سال کی اور تیسری بیٹی 1.5 سال کی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور بہت معصوم تھیں، لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ صبح فجر کے بعد فلاں سورت پڑھو تو اولاد نرینہ ہوگی۔ کسی نے کہا کہ فلاں فلاں آیات لکھ کر ناف پر باندھ دو۔ الغرض ہر اسلامی اور غیر اسلامی ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر مریم کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈیلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ مریم بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔
اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو بھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میرے سینے پہ رکھی گئی اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کے 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتی ہوں وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔